اور سافٹ اسکل میں ڈفرنس کیا ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکل اسکل وہ ہے جو کہ آپ کو جاب ایکوائر کرنے کے لیے ضروری چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے بزنس کیا ہے تو آپ کو ایک ڈگری چاہیے جو کہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہو. آپ کمپیوٹر سائنس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, یو نیڈ اے ڈگری. آپ کو وہ ٹیکنیکل اسکل ہے جو کہ آپ کو چاہیے. آپ کو کوڈنگ آتی ہو اگر آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں, آپ کو الگوریدمس کا پتا ہو, نیٹ ورکنگ آتی ہو, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل اسکلز ہیں. اسی طریقے سے ایک بندہ اگر اکاؤنٹنگ کی فیلڈ میں ہے تو اس کو اپنے لیجر اور وہ ساری چیزیں بنانی چاہیے. دیز آر دا اسکلز جو کہ ٹیکنیکل اسکلز ہیں جو کہ جاب ایکوائر کرنے کے لیے ضروری ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ اگر اسی جاب میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسل کریں, آپ گرو کریں اینڈ یو ول بی دا بیسٹ, آپ سے اچھا اس میں کوئی بھی نہ ہو, تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے سافٹ اسکلز کی. لائک آپ نے کمپیٹیبل کیسے رہنا ہے لوگوں کے ساتھ, اڈیپٹیبل کیسے ہونا ہے, کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, اگر آپ لیڈرشپ رول میں ہیں تو آپ نے لیڈ کیسے کرنا ہے, کانفلکٹ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ان پہ ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے ہمیں ٹیکنیکل کے ساتھ جو سافٹ اسکلز ہیں ان پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آج کے دور میں ہم نا زیادہ ضرورت کس کی ہے, ٹیکنیکل کی یا سافٹ کی؟ دیکھیں کس کی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنا ڈیزائر کریئر میں جانا چاہتے ہیں, انٹر ہونا چاہتے ہیں, تو ٹیکنیکل اسکلز از اے مسٹ تھنگ. یعنی کہ ڈگری تو آپ نے لینی ہی لینی ہے. بٹ ڈگری جو ہے وہ آپ کا سٹارٹ ہے. ڈگری از ناٹ بیسیکلی این اینڈ. اگر آپ نے اس میں گرو کرنا ہے تو پھر آپ سافٹ اسکلز پہ کریں, اور سافٹ اسکلز وہ ہوں گے جو کہ آپ لائف ٹائم ان کو لے کر چلیں گے. اور یہ لائف ٹائم آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شروع میں ہی سیکھ لینے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ مڈ کریئر میں آ گئے ہیں بٹ یو آر لیکنگ, تو آپ کسی بھی ایج میں ان کو سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نا سافٹ اسکل, صرف سافٹ اسکل پہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو صرف اس سے زندگی تو نہیں گزرے گی, کیونکہ ہمیں کچھ آن بھی کرنا ہے. اگر ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہے, ہم بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ادر اسکل نہیں ہے, تو ہم کما کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جاب ایکوائر کرنے کے لیے ہمیں ہر حال میں ٹیکنیکل اسکلز کی ضرورت ہے. ہمیں اس جاب میں انٹر بھی تو ہونا ہے. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ جاب میں آتے ہیں اور وہ صرف اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, 60 ایئرس کی ایج تک وہ اسی پوزیشن پہ رہتے ہیں, ان کے اتنے پروموشنز نہیں ہوتے, بلکہ جو دوسرا سیم ٹائم پہ ان کے ساتھ آتا ہے اس کے پروموشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں, وہ ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کی سیٹ پہ پہنچ جاتا ہے. فرق کہاں آتا ہے؟ فرق آتا ہے یہ کہ ڈگری دونوں کے پاس سیم تھی, فرق تھا دونوں کے سافٹ اسکلز میں. تو ڈگری پہ ہمیں, ٹیکنیکل اسکلز پہ ہمیں کوئی کوشچن مارک نہیں ہے, وہ ہم نے لینا ہی لینا ہے. بٹ وہ خالی اکیلی کافی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوزیشن وائز گرو کریں, آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی پوسٹ پہ جائیں, یا جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپ ناچ پوزیشن پہ جائیں, تو اس کے لیے باقی جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ ویری کرتی ہیں فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کس چیز کی ضرورت ہے, وہ والا سافٹ اسکل آپ مسٹ ڈو سیکھیں. یعنی کہ اگر آپ نے گرو کرنا ہے, اپنی ٹیم کا خیال کرنا ہے, تو آپ کو بہت چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ایگریشن پہ میرے خیال سے ہر بندے کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں ایگریشن کو اگر میں سافٹ اسکلز کی زبان میں کہوں تو اس کو میں کہوں گی کانفلکٹ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن. ایگریسو ہم تبھی ہوتے ہیں جب ہمارے دو لوگوں کے درمیان کوئی کانفلکٹ آتا ہے. کانفلکٹ میں ہمیشہ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا کانفلکٹ جو ہوگا, ہمارا جو اختلاف رائے ہے, وہ ایک پوائنٹ آف ویو سے ہے, نہ کہ اس بندے سے ہے. یہی ہمیں سافٹ اسکل سکھاتا ہے کہ ہمیں پرسنالٹی کلیش میں نہیں آنا, ہم نے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جو ہے وہ کانفلکٹ کرنا ہے, اور پھر ہم نے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے, اینڈ کرنا ہے کہ دونوں ون ون سچویشن پہ رہیں. تو جب ہم کانفلکٹ ریزولوشن پہ جائیں گے اور ایموشنلی انٹیلیجنس ہوں گے, دیکھیں آپ جب ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں تو ہی آپ کا ایگریشن بھی ختم ہوگا. ایموشنل انٹیلیجنٹ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کب کہاں کیسے ہم نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے, کون سی چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل ہیں جس کو ہم نے آپٹ کرنا ہے, کون سی چیزیں ہمارے لیے ہارمفل ہیں جن کو ہم نے کوئٹ کرنا ہے, کیسے ہم نے اپنی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیسے ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پالش کرنا ہے. تو یہ بھی دیکھیں, جب آپ ایگریشن کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے تو ایگریشن کے لیے ہمیں ان دو سافٹ اسکلز کی ضرورت پڑتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے تو زارا ہمارے ساتھ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں. میرے خیال سے ان پہ بھی اس کی بالکل ان کی بھی رائے لیں گے, لیکن ہم نہ کچھ کہہ رہی تھی, ہم نہ اپنی بات پلیز کنٹینیو کریں آپ.
जी, तो बेसिकली दो हमारे पास जो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, वन इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द सेकंड वन इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ये एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए मोर इम्पोर्टेंट होंगे. देन इसी तरीके से एग्रेशन जब आपके पास ज्यादा आएगा तो मे बी वो आपके पास आ रहा हो. आप जब ट्रेनिंग देती हैं तो सॉफ्ट स्किल में सबसे ज्यादा मसला क्या देखने में आता है? क्या चीज ऐसी है जो हर बंदे को चेंज करने की जरूरत है? सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन हम यहाँ पर सॉरी टू से हमारे कल्चर में हम सुनाने के लिए सुनते हैं. हम अगर किसी की बात सुन रहे हैं तो हम इसलिए नहीं सुन रहे कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, हमने उसका सोल्यूशन लेना है. हम सुनाने के लिए सुनते हैं कि अच्छा अब हम इसको ये जवाब देंगे, इसने ये कहा. तो मेजर जो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि हर पाकिस्तानी को जिसकी जरूरत है, बड़ा छोटा मिडिल एज, वो जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल की. कम्युनिकेशन स्किल आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आपने सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में करनी है. कम्युनिकेशन आपको ये कहती है कि बात को आपने कहना कैसे है, और अगर आप बात सुन रहे हैं तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए आपने वही मतलब उसी टोन को आइडेंटिफाई करना है जो कि सामने वाले ने आपसे कही है. नॉर्मली लोग बात को अंडरस्टैंड तो कर देते हैं बट टोन को चेंज कर देते हैं. तो कम्युनिकेशन में आपका एक्सेंट, आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप इन अपवर्ड डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो तब आपकी टोन क्या होगी, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या होंगे. आप अगर नीचे के लेवल पे बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने सब ऑर्डिनेट से, तब आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, आपकी रिटन या आपकी जो ऑरल टोन है वो क्या होगी. ये तमाम चीजें मैटर करती है. आपकी इंटोनेशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन, देन आपका कॉम्प्रीहेंशन, ये तमाम चीजें मिलती हैं तो एक कम्युनिकेशन का पैटर्न जो है वो बनता है. ठीक है, अब ज़ारा की तरफ चलते हैं.